بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان سے پیار کرنے والا ہر شخص فکر مند ہے، بلکہ جو ہماری صفوں کے منافق اور غدار ہیں وہ تو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیسے آئندہ کے بعد شاید اس ملک کا اب کوئی مستقبل باقی نہیں رہا۔ کوئی اس کو 1971 کے حالات سے تشبیہ دے رہا ہے، اور کسی کے مطابق نعوذ باللہ اب نظریہ پاکستان اور ریاست پاکستان ختم ہونے جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ اللہ کے فضل اور کرم سے تسلی کر لیں کہ یہ پاک سرزمین کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اس سے کہیں زیادہ مشکل وقت ہم نے پہلے بھی گزارے ہیں، اور اللہ نے اس پر سایہ خدائے ذوالجلال رکھا ہوا ہے۔ اس پاک سرزمین نے، اگر قائد اعظم کے الفاظ میں بات کریں کہ پاکستان از اے فیٹ کمپلائی اٹ کین نیور بی انڈن، یہ اللہ کے حکم سے اب ایک پتھر پر لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اب پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ مگر ہم پاکستانیوں کے لیے اب بہت سوچنے کا وقت ہے، تفکر اور تدبر کرنے کا۔ پچھلے 11-12 مہینے، بلکہ ہم کہیں گے پچھلے 13-14-15 سال، جب سے یہ خاص طور پہ جمہوریت کا آغاز ہوا ہے 2007-8 کے بعد، ایک بے شرمی کی حد تک سیاسی بدتمیزی، بے حیائی، بے ہنگامہ آرائی، ایک فکری نظریاتی انارکی، صوبائیت، قومیت، لسانیت، ہر طرح سے کوشش یہ کی گئی کہ نظریہ پاکستان کی جڑ کاٹ دی جائے، اور جب نظریہ پاکستان کی جڑ کٹے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست پاکستان کا بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ پاکستان پہلے نظریہ ہے، ریاست بعد میں ہے۔ مگر جیسے کہا کہ اللہ کے فضل سے لوگ اس پاکستان کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پاکستان، یہ پرچم ستارہ و ہلال، یہ رہبر ترقی و کمال، یہ ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے اور سیدی رسول اللہ کی نگاہ ہے، اس پاکستان کی سرزمین نے تو یہیں پر رہنا ہے ہمیشہ۔ ہماری جو حیرت انگیز مماثلت ہے مدینہ منورہ کی ریاست کے ساتھ، وہ اس قدر حوصلہ افزا ہے، اتنی امید دلاتی ہے پاکستان کو، جس طرح وہاں پہ ہجرت ہوئی، جیسے ہمارے پاس ہجرت ہوئی، جیسے اسی لیے کوئی وجہ ہے کہ ہم مدینہ ثانی ہیں، مشرقوں سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے، اور وہ سارے ادوار سے ہم گزرے ہیں، جن ادوار سے، یا گزر رہے ہیں جن ادوار سے مدینہ اول کی ریاست گزری۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مدینہ ثانی ہے، لیکن جہاں تک پاکستانی قوم کا تعلق ہے، ہم لوگوں کی مماثلت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ بات بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھے بغیر آپ آنے والے مسائل کا حل نکال ہی نہیں سکیں گے۔ پہلے جو مرض آپ کو لاحق ہے، جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، اس کی تشخیص تو کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم کئی 100 سال تک فرعون کی غلام رہی تھی۔ اس غلامی نے ان کا پورا ڈی این اے تبدیل کر دیا تھا۔ وہ نسل در نسل غلام ہی پیدا ہوئے تھے، وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آزادی لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب فرعون ان کے بچے قتل کرنے کے لیے بھی آ گیا تو ان کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں تھی، بکری اور بھیڑوں کی طرح اپنے بچے اس کے حوالے کرتے تھے فرعون کے فوجیوں کے، وہ آتے تھے بچے لے جاتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، اور ان لاکھوں کی قوم میں کوئی بغاوت، کوئی تحریک آزادی، کوئی جد و جہد، کوئی یہ جذبہ کہ ہم بھی آزاد ہوں، ایسی کوئی چیز تھی نہیں، وہ بالکل مردہ ہو چکی تھی۔ ایسے میں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا، جنہوں نے اس مردہ قوم کو آزادی دلانے کے لیے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے فرعون کے حکمرانی سے، فرعون کی سلطنت سے نکل کر ہجرت کرنی پڑے گی کسی آزاد ریاست کی جانب، آزاد علاقے کی جانب، جہاں پر ہم ایک نئی قوم بن سکیں۔ اب یہ نوٹ کریں کہ پاکستان کی مماثلت یہاں پہ کیسی آ رہی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب آزادی کی ترغیب دی، آزادی کی جانب لے کر چلے، تو آپ نوٹ کریں گے کہ ہر قدم پر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت ان کی اپنی قوم کی طرف سے آئی، جس کی رگ و بو میں، جس کے وجود کے اندر غلامی اتنی بس گئی تھی کہ وہ ایک مرد آزاد کو قبول کر ہی نہیں سکتی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ پر گئے اللہ سے بات کرنے کے لیے، پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا، بتوں کی پوجا کرنے لگے، سونے کا بچڑا بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں کہ ہجرت کرو، یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے حکم ان کی جانب آئے اس میں انہوں نے فساد ڈالنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، اعتراضات کرنے، حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے اور وہ سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے فرعون کی فوج تھی، تو قرآن نے پورا وہ واقعہ لکھا ہے کہ تو یہ ان کی قوم کہنا شروع ہو گئی ہم تو مارے گئے، ہلاک ہو گئے، اب تو بچنے کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اور جب اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا کر، اتنی بڑی بڑی اپنے کرم اور فضل کی، اللہ نے ان پر نشانیاں نہیں، من و سلوہ بھی ان کو عطا کیا، وہ ہر طرح کا اعتراض کرتے رہے جو اللہ نے کرم ان پر فرمایا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکرے ہی ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور وہ ایک آزاد علاقے میں پہنچے، وہاں پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس علاقے میں جانا ہے وہاں ایک ظالم قوم ہے، اس سے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی، تو قوم کا جواب کیا تھا؟ قرآن نے لکھا ہے یہ کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم میں ہمت نہیں ہے لڑنے کی، ہماری معیشت کمزور ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں زندگی بہت پیاری ہے، ہمیں تو جان بچانی ہے، ہمیں تو لڑنے بڑھنے سے کوئی کام نہیں۔ اللہ کو اتنا جلال آیا ان کی اس بات پہ کہ 40 سال تک بنی اسرائیل کو اس ریگستان میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے اللہ نے چھوڑ دیا، اور وہ پوری نسل جس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا، جس پہ اللہ کو اتنا جلال آیا، وہ نسل ختم کر دی، اللہ نئی نسل پیدا کی، اور وہ نئی نسل پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئی اور اس نے جا کے وہ علاقے فتح کیے جہاں پہ ان کو رہنا تھا اور قائم کیا، کیونکہ جنگ کے بغیر کو اپنی آزادی حاصل کرنی تھی، جنگ کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ آپ نوٹ کریں کہ بالکل 100% یہی معاملہ پاکستانی قوم کے ساتھ ہے، صدیوں کی غلامی کے بعد کہ جب ایک مرد آزاد اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کی شکل میں، علامہ اقبال کی شکل میں ہمارے پاس بھیجے، تو یہ پوری قوم انہی کی مخالف ہو گئی۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں کتنا بڑا طبقہ تھا جو قائد اعظم کی اور پاکستان کی مخالفت کر رہا تھا، اور کس مشکلوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں کے بعد یہ پاکستان جب بنتا ہے تو یہ پوری قوم اس کو یقین نہیں تھا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ صدیوں کی غلامی ان میں ایسی رچ بس گئی تھی، ان کے پورے وجود میں، ان کے ڈی این اے میں، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک پاکستان کا پورا نظام، ہماری اشرافیہ، ہماری ایلیٹ، ہمارے تھنکرز، ہمارے تمام فیصلہ کرنے والے بڑے ابھی تک اس مغرب کی، انگریز کی غلامی میں ایسا ڈوبے ہوئے ہیں کہ سوچ نہیں سکتے کہ انگریز کے حکم کے خلاف بھی جایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہمارا اسپیکر تھا، ملکہ آئی تھی کوئی آج سے 20-25 سال پہلے، پاکستان کی پارلیمنٹ کو پورے کو بٹھا کر ایک آزاد اسلامی ایٹمی ریاست کا پارلیمنٹ کا اسپیکر پوری قوم کی طرف سے مخاطب کر کے ملکہ کو کہتا ہے، وی آر اسٹل یور لوئل سبجیکٹس، ہم ابھی بھی آپ کے وفادار غلام ہیں۔ ابھی تک انگریزوں کا یہ اینگلو سیکسن نظام چلتا ہے، جج اپنے سروں کے اوپر وہ بندر والی وگ پہن کے بیٹھتے ہیں، بے حیا بے شرم قسم کے، سمجھ ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ 800 سال پہلے انگریز مسلمان کا امامہ نہیں پہن سکتے سیدی رسول اللہ کا، اس میں شرم آتی ہے ان کو، لیکن اس مرے ہوئے کافر انگریزوں کی وگیں پہن کے جو بندر کی ریچھ کی کسی کی کھال سے بنتی تھی وہ پہنتے ہیں سر کے اوپر، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ پورے ملک میں انگریزی بولی جاتی ہے، پورے ملک کا نظام اینگلو سیکسن ہے، یہی وکیل اپنے آپ کو بڑے فخر سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پورے ملک میں کفر کے نظام کو قائم رکھنے میں آپ کے وکیلوں اور ججوں کا سب سے بڑا کردار ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر شریعت نافذ ہو جائے تو سارے وکیل بے روزگار ہو جائیں گے، پھر سارے جج اس طرح کیسے فیصلے کریں گے؟ جو جج آج جوڈیشری کا حال جو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکاؤ مال جن کو پوری دنیا میں تانے دیے جا رہے ہیں کہ they are the bitches of the riches، یعنی یہ تو طوائفیں ہیں امیروں کی، استغفر اللہ، یہ تانا کوئی مسلمان عدلیہ کو دیا جا سکتا ہے؟ کفار تانے دے رہے ہیں ہمیں، کوئی تانا دے رہا ہے کہ یہ اپنی $10 میں اپنی ماں بھیج دیتے ہیں، کوئی تانا دے رہا ہے کہ یہ سب ہمیں رسوائی اور ذلت کیوں نصیب ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بھی وہی کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں یہ، قائد اعظم نے آزادی کے بعد یہ فرمایا تھا کہ میری قوم آزاد ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے، ان کے ذہن ابھی تک غلام ہے۔ جس دن ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ آزاد ہو چکے ہیں، پھر ان کو آسمان چھونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ اور قائد اعظم نے بڑی واضح طور پہ یہ بات فرمائی تھی۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اعتراض آج کل کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان فوجیوں نے نہیں بنایا تھا، فوج نے نہیں بنایا تھا، تو پھر فوج کا کیوں کردار ہے پاکستان بننے کے بعد؟ قائد اعظم نے فرمائی تھی یہ بات
کہ پاکستان بننا جو ہے، جہاں تک ہجرت کر کے پاکستان بنانے کا تعلق ہے، یہ مکی دور تھا. مکی دور میں جنگیں نہیں تھیں، جنگیں مدنی دور میں شروع ہوئیں. قائد اعظم نے فرمائی یہ بات کہ میرا ایمان ہے یہ کہ میں مکی دور کا سارا کام میں کر چکا ہوں، اور اب اس کے بعد جو پاکستان جس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے سپہ سالار اور جنگوں کی ضرورت ہوگی، فوجی طاقت کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے آپ کو جنگیں کرنی پڑیں گی. یعنی مدنی دور شروع ہو جائے گا. مدنی دور میں آپ نے دیکھا کہ دوسری ہجری سے جنگ غزوات اور شروع ہو چکے تھے. تو پاکستان بے شک ایک تحریک سے بنایا گیا، اس لیے کہ وہ مکی دور تھا، اس میں جنگ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کی حفاظت کے لیے پھر تلوار ضروری ہے. اسی لیے ہم کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن کے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ چاروں طرف بھیڑیے ہمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے وجود کو قبول نہیں کرتے. جب آپ کے ہمسائے میں مشرق میں ایک مشرق دشمن جو 5 گنا بڑا ہے آپ سے، 6 گنا بڑا آبادی کے لحاظ سے اور فوجوں کے لحاظ سے 5 گنا بڑا ہے، اور اب پاکستان کے 3 سال کے بجٹ کے برابر وہ صرف پچھلے 1 سال میں اسلحہ خرید چکا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ کیجول نہیں ہو سکتے. آپ کو تلوار رکھنی پڑتی ہے اپنی حفاظت، جان مال، عزت، آبرو اور سلامتی کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے، اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے آج تک کون سا علاقہ فتح کیا ہے. پاکستان آرمی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا، لیکن اس پاکستان کو 75 سال بچا کے رکھنا ہی بذات خود ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں رہ سکتا تھا ان خطرات کے سامنے جو پاکستان کو درپیش تھے. اور وہ اللہ نے صرف پاک فوج کے ذریعے اس پاکستان کو بچایا، پیپلز پارٹی کے ذریعے نہیں، نون لیگ کے ذریعے نہیں، عمران کے ذریعے نہیں، الطاف حسین کے ذریعے نہیں، اچکزئی اور فضلو کے ذریعے نہیں، پاک فوج کے ذریعے. آپ کا ہونا، صرف اس پاک فوج کا ہونا ہی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے کہ یہ پاکستان آج سلامت ہے کہ آپ اس میں رہتے ہیں. اور جب اس پاک فوج کے ساتھ زیادتی کی گئی، جب اس پاک فوج کو اپنی قوم نے مارا، جب اس قوم نے پتھر مارے، اس قوم نے اس کو دھکیلا، دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں قوم کو بھڑکا دیا گیا اس کے خلاف، تو پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا. تو آج ہماری پاکستانی قوم غور سے سوچے کہ ہم کہاں غلط ہو گئے. یہ پورے میڈیا کو دیکھ لیجئے آپ، ہماری پولیٹیکل ڈسکورس کو دیکھ لیجئے، اصل ایشو کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر رہا. ابھی بھی یہ اسی گمراہی اور ضلالت اور رسوائی اور ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں. مسئلے کا حل کوئی نہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا. مسئلے کا حل بالکل واضح تھا، وہ قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ ہوگا. اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں ایک صدارتی نظام ہونا چاہیے. پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو شیطانی کہا انہوں نے، کہا یہ اپروف کیا انہوں نے کہ یہ شیطانی نظام ہے، یہ نہیں چل سکتا، سوائے انگلینڈ کے دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہے. ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتی ہیں کہ اس میں ان کو اپنی نسلوں کو اقتدار میں لانے کا موقع ملتا ہے. باپ مر گیا تو بیٹا، بیٹا مر گیا تو پوتا تو نواسا. یہ کیا بلاول کون ہے اس وقت؟ کیا کریڈینشل ہے بلاول کا؟ ساری زندگی میں اس شخص نے ایک دن کام نہیں کیا، کوئی حلال کا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، نسل در نسل حرام کھا کے باپ دادا جنہوں نے پاکستان کو توڑا، پاکستان کی معیشت تباہ کی بھٹو نے، پوری انڈسٹریلائزیشن کو ہماری نیشنلائز کر کے پوری پاکستان کو 25 سال پیچھے دھکیل دیا ایک رات میں. اب وہ صرف اس لیے دنیا میں جا کے صرف یہی اپنے کریڈینشل بتاتا ہے کہ میرے نانا کو پھانسی دی اور میری ماں کو دہشت گردوں نے مار دیا، اس لیے مجھے پاکستان کا حکمران بنا دو. یہ ڈیموکریسی ان کو اس لیے پسند ہے. مریم کے پاس کیا کریڈینشلز ہیں؟ عمران کے پاس کیا کریڈینشل ہے سوائے اس کے کہ 92 کا ورلڈ کپ اتفاقاً جیتا تھا بارش کی وجہ سے، اس لیے اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دو، کیونکہ قوم پاگل ہے، کرکٹ پسند کرتی ہے، لہٰذا اس کو کرکٹ بنا. اب وہ اس کرائٹیریا کے تحت پھر آپ شاہد افریدی کو بھی بنا دیں، بابر اعظم کو بھی بنا دیں، وہ سارے بڑے اچھے وزیر اعظم بن جائیں گے کیونکہ وہ بھی ورلڈ کپ جیتے ہوئے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے، یہ جہالت، بے شرمی، بغیرتی جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں نا اس لیول کی، پھر آپ اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل ذلیل ہوئی تھی. اللہ نسلیں تبدیل کر دیتا ہے. ہماری 3 نسلیں گزر چکی ہیں. پہلی نسل کی غلطی 1971 میں پاکستان الگ ہو گیا. اب اس کے بعد 2 نسلیں گزری ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں اب ہمیں. اب بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ آپ کو مزید ذلیل کروائے گا، آپ مزید ذلیل ہوں گے. اب یہ اینگلو سیکسن پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. پچھلے 70-75 سال آپ چلانے کی کوشش کرتے رہے. اب مارشل لاء نہیں چل سکتا. کیوں؟ مارشل لاء ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آتا ہے ملک میں وہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. مارشل لاء آیا ہے اسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے.
جب یہ پولیٹیکل سسٹم نے ملک کو خطرے میں ڈالا، مارشل لا آیا، اس نے سب کچھ اسٹیبلائز کیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پولیٹیشینز کے حوالے کر دیا، اور یہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور اینگلو سیکسن لاز کا سرکس پھر شروع ہو گیا، وہی سود اور ربا کا نظام، وہی ساری غلاظت۔ کوئی ایک قانون پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اسلامی قانون نافذ نہیں کیا ملک میں۔ 75 سال ہو چکے ہیں۔ اب سوچیں کہ اللہ سے کیے ہوئے کتنے بڑے بڑے وعدوں کی خلافی کرنے کے بعد اگر یہ قوم سمجھتی ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا، سود اور ربا میں تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تم ناپاک اور پلیت ترین خائن لوگوں کو مسلط کرتے ہو اپنے سر پہ، تمہارے جج انگریزوں اور کفر کے نظام میں ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد تم مسئلوں کا حل کدھر تلاش کر رہے ہو؟ اس بات میں ایک الیکشن کرا دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ مطلب بالکل ہی پاگل ہو گئے، ذہنی معذور ہیں کیا؟ بالکل دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پرابلم کیا ہے، کینسر کیا ہے اس قوم کو، جو بنی اسرائیل کی طرح اللہ سے وعدے کر کے مسلسل اللہ سے جھگڑے کر رہی ہے کہ ہم آپ کا دین نہیں نافذ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، جب کبھی بچھڑے کی پوجا کرتی ہے، کبھی وہ کٹھجتی کرتی ہے، سوال جواب اللہ سے، اللہ نے کہا جانور ذبح کر دو تو اس کے بعد 50 سوال کرنا شروع ہو گئے۔ قرآن میں یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کے لکھے ہوئے ہیں، اور ہم پاکستانی قوم بنی اسرائیل کی طرح بہیو کر رہے ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے جہاد کرو مسلمانوں کے دفاع کے لیے، تو ہماری معیشت کمزور ہے، ہم کیسے جہاد کر لیں، کشمیر کو ہم کیسے آزاد کر رہے ہیں، 1 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل ہونے دیں، 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے مرنے دیں، پاکستان فرسٹ۔ جب یہ ساری ذلیل باتیں کرو گے تو پھر ذلیل ہو رہے ہو، جس طرح آج اللہ نے بھوک اور خوف کا عذاب تم پر مسلط کیا ہے، تم کو آٹا بھی نہیں مل رہا اور تم آپس میں خوریزی بھی کر رہے ہو، اور فرقہ فرقہ بھی ہو چکے، اور قومیت اور لسانیت میں بھی تقسیم، اور ملک کے ذلیل ترین لوگ تم پر مسلط ہیں، تم اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ تمہارے خیال میں ایک پارٹی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نے، اور اس کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ اس ذلالت کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ اگر پھر بھی توبہ نہیں کرتے تو اللہ اس سے زیادہ ذلیل لوگ تم پر مسلط کرے گا۔ پہلے اس نے خوارج مسلط کیے تھے تم لوگوں پہ، اب اللہ پھر مودی مسلط کرے گا تمہارے اوپر، کیونکہ تم عزت کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہ رہے۔ تم کھل کے کیوں نہیں کہتے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب مسکین، غریب، یتیم، بیوہ، مرد اور عورتیں پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہم ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر، ہم کو اس ظالموں اور کافروں کی بستی سے نکالو، تو اے مسلمانوں تم ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ فلسطین تو چلو دور ہے، تم کہتے ہو کشمیر تو ساتھ ہے یار، کشمیر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان تو ہمسائے ہیں ہمارے، کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو تم نے؟ آواز تک نہیں اٹھاتے ان کے لیے۔ کوئی پاکستانی سیاستدان پاکستان کا اور امت مسلمہ کا نہیں سوچتا، اگر یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے بھی ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ ایک مارکیٹ میں ان چیز ہوتی ہے، بیان دینے سے ان کو ذرا لائکس اور ری ٹویٹس زیادہ مل جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کی طرح جیسے کہا کہ آپ اس مقام پر آ چکی ہے پاکستانی قوم کہ اب اگر یہ توبہ نہیں کرے گی تو اللہ اس کو بنی اسرائیل میں جہاں 40 سال تک ذلیل و خوار کیا تھا ان کو، اللہ نے تب ایک نئی نسل بنی تھی۔ ہم 50 سال ہو چکے ہیں، ہمارے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں ہم تسلی سے، اب وقت ہے توبہ کر لو۔ اب وقت ہے کہ پورا ملک یہ فیصلہ کرے کہ اب ہم اس غلیظ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو نہیں چلائیں گے، ہم اچھے لوگ لے کر آئیں گے، چاہے اس طریقہ کار امپورٹنٹ نہیں ہے۔ پاکستان بناتے وقت ہم نے 50 لاکھ شہید اس لیے نہیں دیے تھے کہ 4 وکیلوں کے لکھے ہوئے پروسیجر پر ہم چلیں گے ہمیشہ، جس کو آئین کہتے ہیں، جس کے اندر 50 ترمیم کر کے انہوں نے فیڈریشن کو کنفیڈریشن بنا دیا، جس پر کوئی اس وقت آج ملک میں عمل کر ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں۔ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا جواب اس آئین میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ آئین میں لکھا ہی نہیں ہے جب جج بک جائیں تو ہم کیا کریں، جب باجوہ اور فیض جیسے سپہ سالار اور آرمی چیف ڈی جی آئی بک جائیں تو پھر ہم کیا کریں، عمران جیسا بے شرم وزیر اعظم بن جائے تب ہم کیا کریں، پارلیمنٹ جیسی بکی ہوئی مچھلی منڈی ہو جو دشمن کی طاقتوں سے وسائل لے کر پورے ملک کی جڑیں کاٹے تو پھر آئین کیا کرے؟ آئین میں تو ان مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ آئین تو کچھ چیزیں زیوم کرتا ہے کہ کچھ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب صادق اور امین ہوں گے، اسی لیے 62 اور 63 ڈالا گیا تھا آئین میں، اس پر تو کوئی عمل نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس پہ کیوں روتے ہو کہ آئین کی باقی شقوں پہ عمل نہیں ہو رہا؟ تم نے کون سا عمل کیا؟ اگر عمل ہوتا تو تم پہلے ہی لٹک چکے ہوتے پھانسی۔ تو اب پاکستانیوں کے پاس آپشن نہیں، بحث کرتے رہو، لڑتے رہو آپس میں، ڈس ایگری کرو مجھ سے کہ نہیں آپ بڑا ریڈیکل سولوشن دیتے ہیں، تو پریکٹیکل سولوشن تم دے دو نا۔ کون سا پریکٹیکل سولوشن ہے تمہارے پاس؟ اب کوئی سولوشن اور نہیں ہے۔ اب ملک کو سنبھالنا ہے، پھر ڈائریکٹلی براہ راست فوج ہی کو کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ آپ نے دیکھا، ہائی کورٹ آپ نے دیکھ لیا، یہ صرف پولیٹیکل ججز ہیں، ان سے یہ تو پاکستان کی اور آنے والی نسلوں کی تقدیر ان کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ فوج 50 غلطیاں کر چکی ہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن اب اگر معاملات کو درست کرنا ہے تو فوج ہی نے کرنا۔ اب پورا سیاسی نظام منہدم ہو چکا ہے،
اس غلاظت میں الیکشن کرائے جا سکتے نہیں؟ الیکشن کرا کے کیوں؟ اسی نظام کو دوبارہ چلانا ہے؟ کیوں؟ اللہ کی لعنت دوبارہ لینی؟ جیسے کہا کہ جو ذلتیں تمہیں نصیب ہو چکی ہیں اور جن عذاب میں تم مبتلا ہو، کیا تم اس سے سخت عذاب چاہتے ہو؟ جیسے اللہ نے فرعون کے اوپر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد عذاب بھیجے کہ کہیں وہ شاید توبہ کر لے، اور جب توبہ نہیں کی تو پھر آخر میں غرق ہی کیا اس کو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے؟ یہ پاکستان مدینہ ثانی سلامت رہے گا، فکر نہ کرو۔ تم لوگ ہو جو غائب ہو جاؤ گے، دفع کر دی جاؤ گے، تمہاری نسلیں تباہ کر دی جائیں گی، نئی نسلیں پیدا کر دی جائیں گی۔ اللہ نئے لوگوں کو لے آئے گا جو اپنا کام کرے گا۔ کام تو اللہ نے اس پاکستان سے لینا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ 50 لاکھ شہداء کو ضائع نہیں کرتا۔ غزوہ ہند یہیں سے ہونا ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہیں سے ہونا ہے۔ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہیں سے ہونا ہے۔ جو کہہ دیا گیا ہے وہ ہونا ہے، جو بشارتیں دے دی گئی ہیں وہ ہونا ہے۔ سوال صرف اب یہ ہے کہ کون خوش نصیب ہوں گے جو اس نصیب کا حصہ ہوں گے۔ اور یہ جو ناپاک اور پلیت نظام اس وقت تمہارا کھڑا ہے، اس میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ سارا نظام ویسے ہی منہدم ہونے والا ہے۔ بھارت کے ساتھ ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہماری آنے والی ہے۔ مجھ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ ہر وقت جنگ کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنی دلی خواہشات تو نہیں بتا رہا تمہیں، میں تو دشمن کی سازشیں اور اس کی تیاریاں اور اس کی تمام نیت اور اس کے تمام اسباب دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ دشمن جو کچھ کر رہا ہے۔ جس طرح تم بادلوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ بارش آنے والی ہے، یہ سارے جنگ کے بادل نظر آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو تم اندھے گونگے اور بہرے ہو۔ پوری دنیا میں جنگیں برپا ہو رہی ہیں، یوکرین کی جنگ اور روس، وہاں بھی ایک ایٹمی جنگ کا ہے، تائیوان ہو وہاں ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے۔ جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس میں اگر کوئی ریاست اپنا دفاع نہیں کر سکتی طاقت سے، پھر اس کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں مضبوط مرکزی حکومت چاہیے، یہ تماشا نہیں چاہیے جو اس وقت مچا ہوا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، پوری دنیا میں بڑے بڑے اتحاد بنائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں بڑی بڑی اکنامک ڈیلز ہو رہی ہیں، کوئی G20 ہو رہا ہے تو کہیں پہ SC ہو رہا ہے تو کہیں پہ کون سی سمٹ ہو رہی ہے، کہیں پہ مختلف الائنسز بن رہے ہیں، اور پاکستان صرف ایک تماشا بنا ہوا ہے بیچ میں۔ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت، ہم کوئی اپنے بڑے فیصلے کر ہی نہیں سکتے جب تک مشرق یا مغرب میں کسی طاقت سے پوچھ نہ لیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے کہ یہ وہ بنی اسرائیل کے غلام ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کسی کو برا تو نہیں لگ رہا، امریکہ کیا کہے گا، یورپ کیا کہے گا، ہماری تجارت بند نہ ہو جائے، امریکہ سے اجازت لی یا نہیں لی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں جتنے بڑے بڑے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں اور میں ان کو آئیڈیا دیتا ہوں کسی بڑے کام کو کرنے کا، تو یقین کریں پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کیا کہے گا، یورپ کیا کہے گا، ہماری تجارت تو نہیں بند ہو جائے گی۔ اگر اتنے خوف پالو گے تو پھر سوائے ذلت کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا تمہیں۔ تو اب آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا۔ آپ کو بار بار رستہ ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ایک عبوری ٹیکنوکریٹک حکومت کی ضرورت ہے، پاکستان سے پیار کرنے والے بہترین 15-20 لوگوں کو جمع کریں۔ یہ سیاسی غلاظت نہیں، اس میں سے جس شخص نے پچھلے 25 سال میں سیاست میں حصہ لیا ہے اس کو اس عبوری حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے سیاسی غلیظ، ناپاک اور پلیت لوگ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں اپنے اپنے حصے کا جرم کر چکے ہیں، اپنے حصے کا گناہ سمیٹ چکے ہیں۔ نئے لوگ لائیں جن کی زندگی، غلام اسحاق خان جیسے لوگ، اس طرح کے لوگ آپ پاکستان میں 50 بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ساری زندگیاں پاکستان کی وفاداری، محبت اور چلانے کی وجہ سے تو پاکستان کھڑا ہے آج، ورنہ سیاستدانوں کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کھڑا رہ سکتا تھا، ان ججوں کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان نے قائم رہنا تھا۔ اگر قائم ہے پاکستان تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ساری زندگیاں لگا دی اس پاکستان کے لیے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں۔ ان لوگوں کی ایک حکومت بنائیں، 3-4 سال کے لیے ملک کو صرف سٹیبل ہونے دیں، اس کے بعد پورا سیاسی نظام تبدیل کریں، ملک میں شریعت کا نظام لے کر آئیں۔ آپ نہیں کریں گے، اللہ کروائے گا۔ آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کو غزوہ ہند برا لگتا ہے، مودی آپ پر مسلط ہو جائے گا، پھر تو آپ کو لڑنا ہی پڑے گا۔ جو غزوہ ہند کی نیت رکھے گا وہ غزوہ ہند کا اجر پائے گا، جو صرف جان بچانے کے لیے لڑے گا وہ کتے کی موت مرے گا۔ زندگی اور موت تمہاری بزدلی اور بغیرتی یا دلیری اور شجاعت کی وجہ سے تمہارے وہ فیصلے تبدیل نہیں ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنی نیت کا اجر پائے گا۔ تو آپ کو جو وعدے آپ نے اللہ سے کیے تھے اس پاکستان کے لیے، اور وہ سب ہمارے بڑے بزرگوں نے، قائد اعظم نے، لیاقت علی خان نے، سردار عبدالرب نشتر نے، نواب بہادر یار جنگ نے، یہ سب کچھ ڈاکومنٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے، قرارداد مقاصد سب کے سامنے ہے۔ کوئی شیر دلیر اللہ کا بندہ مرد آزاد چاہیے جو آ کر ان چیزوں کو نافذ کرنا شروع کر دے، جو ہمارے جس وعدے پر ہم نے اس پاک سرزمین کو بنایا تھا۔
یہ ڈیموکریسی، یہ اینگلو سیکسن لا، یہ پارلیمنٹری ناپاکی اور غلاظت، اس کو بند کر دیں، ورنہ یہ کرتے رہیں آپ، مرضی ہے آپ کی. جیسے کہا ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب اور تیسرا عذاب، اور ہر آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا. اور اب جو آخری عذاب آپ کے اوپر آنے والا ہے وہ مودی کا عذاب ہے. اس سے پہلے جہنم کے کتوں خوارج کا عذاب بھی آپ چکھ چکے ہیں، اب مودی کا عذاب آئے گا. پھر شکایت نہیں کرنا، یہ مت کہنا کہ ہمیں وقت پہ بتایا کیوں نہیں تھا آپ نے، آپ آگاہ کر دیتے تو ہم توبہ کر لیتے، ہمیں رستہ ہی نہیں مل رہا تھا، وہ وقت پہ بولتے، پہلے بتاتے. یہ ساری بکواس نہیں کرنا. اس وقت پچھلے 15 سال سے ہم ایک ہی بات تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے لیے بنا تھا. غزوہ ہند کی تیاری کرو اور ملک میں شریعت نافذ کرو اور اچھے نیک اور دلیر مسلمانوں کی حکومت لے کر آؤ. پروسیس میں مت پڑھو کہ آئین اجازت نہیں دیتا تو جج کیا کہیں گے، تو وکیلوں نے کیا کہنا ہے، تو سول سوسائٹی کیا کہے گی. یہ سب جائیں بھاڑ میں، کیونکہ ان سب نے ہی پاکستان کو یہاں پہنچایا ہے جہاں پاکستان پہنچا ہے. اب پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے تلوار چاہیے. اسی کو بزرگوں نے ڈنڈے والی سرکار کہا ہے. کیا پاکستان کا نظام بغیر تلوار کے ٹھیک ہوگا؟ مجھے بتاؤ. کیا پاکستان میں جو غلاظت اور جو کینسر اور جو کرپشن پھیل چکی ہے، آج بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج نے بات کی، بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا پاکستان میں کرپشن پر جب تک سزائے موت نہیں دیں گے کرپشن ختم نہیں ہوگی. یہ تو حکم اللہ اس کے رسول کا ہے پرانا. چور کے ہاتھ کم از کم کاٹ دو، ورنہ جو بڑی معاشی دہشت گردی کرتا ہے وہ چور نہیں ہے، وہ معاشی دہشت گرد ہے. اس کو تو سولی چڑھانے کا حکم ہے، کیونکہ وہ تو زمین میں فساد کا مرتکب ہوا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں لاکھوں لوگ، ان کی معیشت تباہ ہوئی اور ملک کی اکانومی تباہ ہوئی اور ملک دشمنوں کے نرغے میں جانے لگا. اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ دہشت گردی چاہے معاشی ہو یا عسکری ہو، اس کو تو سولی چڑھانے کا حکم ہے. تو انگلی نہیں کاٹتے، ہاتھ چور کے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. جب تک آپ اللہ کا دین نافذ نہیں کریں گے، صرف ایک حکم ہی نافذ کر دیں گے، چور کے ہاتھ کاٹ دو، معاشی دہشت گرد کو سولی چڑھا دو، اور قصاص نافذ کر دیں. جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، ارریسپیکٹو کہ کتنا طاقتور، کس خاندان کا اور کس گھرانے کا اور کس پولیٹیکل پارٹی کا ہے. دیکھیں صرف اتنی اس کی برکت دیکھ لیں، پھر کیا ہوگی آپ کے پاس. حکم نافذ کر دیں کہ زکوٰۃ کا نظام پر نافذ کیا جائے گا، یہ حکم نافذ کر دیں کہ سود اور ربا بند کر دیا جائے گا. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ سود اور ربا کا نظام بند کر. چند پرائیویٹ بینکس ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے، کر جائیں. لوگ اپنا پیسہ سرکاری بینکوں میں رکھوا سکتے ہیں. ریڈیکل ڈیسیشنز تو لینے پڑیں گے. اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے تو آپ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے. تو جو بھی ہماری باتوں کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت ایکسٹریم ہے، بہت ریڈیکل ہے، ان کو یوکرین جا کے دکھائیے. جنہوں نے وقت پہ توبہ نہیں کی تو پھر آج ان کے ملک کا کیا حال ہو چکا ہے. ایسٹرن یورپ کے جدید ترین شہر تھے وہ، جو اب بالکل فلیٹ ہو چکے ہیں. ان کو سمجھائیں لاجک جا کے، ان سے دلیل کی بات کریں. دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. پاکستانیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں، کسی بھی لمحے مودی بارڈر کراس کر سکتا ہے. اور ہمارا سارا جو ہمارا ایسٹر، ہماری ساری آبادی جو ہے وہ انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. سارا پنجاب ہمارا ادھر ہے، مین پاپولیشن سینٹرز ہیں. آپ کے خیال میں اگر انڈین انویژن ہوتی ہے تو یہ پاپولیشن سینٹرز ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کی آبادی کہاں جائے گی؟ کیسے سروائیو کرے گی؟ یہ ساری قوم اللہ سے اسی عذاب کو طلب کر رہی ہے جس قسم کی ضلالتیں ہماری اشرافیہ کر رہی ہے اس وقت. تو اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو. یہ آخری موقع ہیں تم لوگوں کے پاس، توبہ کر لو، معاملات کو ٹھیک کرو. پاکستان میں جو طاقتور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اگر کوئی شرم حیا باقی ہے سپریم کورٹ میں تو وہ، ورنہ آرمی کو ڈیفینیٹلی کرنا ہے یہ کام. ملک میں ایک عبوری حکومت قائم کرے مضبوط، جو پاکستان کی ریاست کو سٹیبلائز کرے، پاکستان میں عدل کا نظام لے کر آئے، پاکستان کے نظام کو تبدیل کرے، لوگوں کو ذرا سکون دے شریعت نافذ کر کے. شریعت نافذ کریں گے سکون آ جائے گا. اس وقت بہت پریشانی ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کوئی ان کو فادر فگر، قائد اعظم جیسا نظر نہیں آ رہا. بالکل یتیم ہو گئی ہے قوم. بے شرم آوارہ کمینے بھیڑیے ہیں جو مسلط ہیں حکمرانوں کے نام پہ، لیڈرز کے نام پر، ایک سے ایک بڑھ کر پلیت اور ناپاک. یہ سب کچھ سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھا حکمران جب آ جاتا ہے تو قوم کو تھوڑا سکون ملتا ہے، تھوڑا قوم کام ڈاؤن ہو جاتی ہے، عدل و انصاف نافذ ہونے لگتا ہے. تو لوگ پھر کوئی سیاسی جماعتوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا. کوئی فرقہ وارانہ قومیت، لسانیت، فرقہ واریت گروہ جو ہے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں جب ملک میں عدل نافذ ہونے لگتا ہے ایک مضبوط حکمران کے ہاتھ. بابا بلے شاہ نے کسی نے کہا تھا کہ 4 کتاباں اتو لتھیاں اتو لتھا ڈنڈا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتیاں سب کچھ کیتا ڈنڈا. حقیقت بھی یہی ہے کہ شریعت آپ بغیر، شریعت اور عدل ہو یا انصاف ہو یا کانسٹیٹیوشن ہو یا لا ہو،
لا آف دا لینڈ ہو، آپ بغیر تلوار کے کسی بھی چیز کو نافذ نہیں کر سکتے، سختی کرنی پڑتی ہے۔ سختی میں ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ جب تک عدل ہے چیزیں ٹھیک رہتی ہیں، مگر تلوار ضروری ہے۔ پاکستانی قوم اب توبہ کر لے، اپنے آپ کو درست کرو، معاملات کو، وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ ایک دفعہ اگر مودی داخل ہو گیا پھر یہ نظام خود ہی بھگ سے اڑ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر اس بڑی جنگ کے بعد اس غبار میں سے، اس دھوئیں میں سے جو لوگ باقی رہ جائیں گے، جو کھڑے رہ جائیں گے پاکستان کے دفاع میں، پھر وہ فیصلے کریں گے جو انہوں نے فیصلے کرنا ہے۔ ابھی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے پاس یہ آخری چانس ہے، کیونکہ سب کچھ کولیپس ہونے والا ہے۔ یہ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم صرف پاکستان میں نہیں، گلوبلی کولیپس ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پر امپیکٹ اس کا آئے گا بہت زیادہ۔ ہمارا اپنا نظام، یہ پولیٹیکل سسٹم، یہ ڈیموکریسی، یہ الیکشن اب ملک کو آگے نہیں چلا سکتے۔ اٹس ٹائم یو اسٹاپ۔ بنو اسرائیل کی طرح بار بار ضد نہیں کرو، بغاوت مت کرو، رک جاؤ، توبہ کرو۔ اللہ نے تمہیں مدینہ ثانی دے دیا ہے۔ یہ نہ کہو موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اور آپ کے اللہ رب جا کے لڑ لیں، ہم میں ہمت نہیں ہے، ہم تو ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ نہ کرو بار بار کہ سنہرے بچھڑے بنا کر پوجا شروع کر دو، کبھی جمہوریت کی بت کی پوجا، کبھی ڈیموکریسی کی پوجا، کبھی پیپلز پارٹی کی پوجا، کبھی پی ایم ایل این کی پوجا، کبھی پی ٹی آئی کی پوجا۔ یہ نئے نئے بت جو تم روز بناتے ہو، سنہرے بچھڑے، بس کرو ان کو۔ یہ سب وہ بت ہیں جو تم اللہ اس کے رسول کے مقابلے پہ بنا کر پوجنا شروع کرتے ہو اور مشرک ہو جاتے ہو، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہو۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ جو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے ہمارا میسج بڑا کلیئر ہے۔ جو اختیار اور طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، پاکستان کی حفاظت میں خرچ کریں، ان ناپاک اور پلیت لوگوں کو راضی کرنے میں نہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک سرزمین کا حامی و ناصر ہو، اور جو تقدیر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی ہے اللہ ہمیں وہ نصیب کرے شیروں اور دلیروں کے ہاتھ۔ پاکستان زندہ باد۔